نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ يحب المحسنین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شجیہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ماوہا، شاہد ماتغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کی توفیق اور عطا سے اس رمضان المبارک کی نسبت سے جو ہمارے دروس قرآن، دروس احادیث اور دروس تصوف بیان کیے جا رہے ہیں، آج اس گفتگو کا عنوان ہے مخلوق خدا پر شفقت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جانے جانا، جانے کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ جو دل کے اندر ایک رحم کرنے کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اس کا کنیکشن جانے جانا، جانے کائنات، جانے عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت للعالمین سے جڑا ہوا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں نرم دل وہ ہوگا جس کا جانے جانا سے جتنا تعلق ہوگا، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنا قرب ہوگا، کوئی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے والا جتنا زیادہ ہوگا، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا جتنا زیادہ ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا جتنا زیادہ ہوگا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوہ والضحیٰ میں گم ہونے والا جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ہی اس کا دل نرم ہوگا۔ یہ رحم کرنا، یہ دلوں کی نرمی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں، میری امت پر رحم دل سب سے زیادہ ابو بکر صدیق ہے، کیونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک قرب کا تعلق تھا۔ تو صوفیہ فرماتے جس کا جتنا تعلق جانے جانا، جانے کائنات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگا، جتنا قریب کا تعلق ہوگا اتنا اس کا دل نرم ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر رحمت اور شفقت کا وہ پیکر ہوگا، اتنا ہی مخلوق خدا پر رحم کرنے والا ہوگا، کیونکہ دلوں کی سختی اور شقافت قلبی اور کثافت قلبی دوسروں کا شعار ہے۔ آپ دیکھیں نا کفار مکہ کیا کرتے تھے، پانی کے پیچھے لڑائی ہوتی، صدیوں تک وہ لڑائی رہتی، جانوروں کے پانی پینے تک لڑائی قتل و غارت تک پہنچ جاتی، جو ایک دوسروں کے جان دے کے دشمن بن گئے تھے، جب رحمت للعالمین نے کرم فرمایا، اپنے فیوز و برکات سے نوازا، ایک دوسرے کا خون لینے والے وہ ایک دوسرے پر جان دینے کے لیے جو ہے ہمہ وقت جو ہے وہ بیدار رہتے تھے، ہمہ وقت تیار رہتے تھے، اور جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے لگ گئے۔ اور جس معاشرے کے اندر اتنا قساوت قلبی تھی کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا،
ان پر شفقت نہیں کی جاتی تھی، ان سے محبت کا تعلق نہیں جوڑا جاتا تھا، جو بچیوں کی پیدائش کو آر سمجھتے تھے، رحمت للعالمین نے اتنا کرم کیا، جلوہ والضحیٰ کی برکت سے آر سمجھنے والے آج بچیوں کو باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ رحمت للعالمین کی وجہ سے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ شفقت اور رحمت کا جو پہلو ہے، اس کو صرف انسانوں تک محدود نہیں رکھا، اس کو صرف مسلمانوں تک محدود نہیں رکھا، اس کو جانوروں تک بھی آپ نے کرم فرمایا ہے کہ انسان تو انسان، جانور جو ہیں ان کو بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر بھی شفقت اور رحمت کا جو ہے اور رحم کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غلاموں پر، خادموں پر، جانوروں پر رحم کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کے مہینے میں جان کائنات، جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے ملازموں پر رمضان المبارک کی وجہ سے بوجھ ہلکا کر دے گا، جو یہ کہے گا کہ چونکہ میرے ملازم نے روزے رکھنے ہیں، تراویح پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، چلو میں اس سے کام کم لے لیتا ہوں، رمضان شریف کی برکت سے اس کا بوجھ ہلکا کر دیتا ہوں، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے ملازم کا بوجھ ہلکا کرے گا، قیامت والے دن اللہ اس کے گناہوں کا بوجھ ہلکا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہ العالمین مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیے، تو اللہ نے فرمایا میری مخلوق پر شفقت کیا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ اللہ تیری مخلوق پر شفقت کروں گا۔ تو فرشتوں نے بارگاہ خدا بندی میں عرض کی کہ میرے مالک ہمیں حکم دے، اجازت دے، ہم جا کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی جو شان رحمت ہے اس کو چیک کرتے ہیں۔ تو اب دو فرشتے، ایک چڑیا کی صورت میں آیا اور ایک باز کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ پہلے چڑیا آئی، اس نے موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا تو وہ فرشتہ کہ مجھے باز جو ہے وہ تنگ کر رہے، مجھے اس سے بچائیں، تو آپ نے پناہ دی۔ پھر باز آیا، اس نے کہا جی ایک چڑیا آئی ہے، وہ میرا شکار ہے، مجھے واپس کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری وجہ کیا ہے؟ صرف تو شکار کر کے بھوک مٹانا چاہتا ہے، لے یہ میرا جسم حاضر ہے۔ آپ نے اپنا بازو مبارک آگے کر دیا تو اس نے کہا میں فرشتہ ہوں، میں انسان نہیں ہوں، ہم تو صرف امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شفقت کا حکم دیا ہے اور آپ کی شفقت اور مہربانیوں کے چرچے عرش بری پر ہیں، اس لیے ہم دیکھنے کے لیے ہیں کہ آپ کیسے جو ہے نا وہ شفقت فرماتے ہیں۔ عزیزان محترم، ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا اور کافی ساری کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ بتا تجھے کلیم اللہ ہم نے کیوں بنایا ہے؟ کس وجہ سے تجھے کلیم اللہ بنایا ہے؟ آپ نے فرمایا اے اللہ تو بہتر جانتا ہے، ارشاد فرما۔ تو اللہ نے فرمایا اے کلیم اللہ، جب تو بکریاں چرایا کرتا تھا نا تو بکریاں کبھی بھاگ جاتی تھی کس وادی میں، کبھی کس وادی میں، اور تو الٹا ان سے پیار کرتا تھا، ان پر غصہ نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایک بکری بھاگی، دوسری وادی میں چلی گئی اور آپ دوڑتے دوڑتے اس کے پیچھے گئے اور اس کو پکڑ کے پھر آپ نے شفقت کی، پیار کیا، اس بکری پر غصہ نہیں کیا۔ تو جو جانوروں پر آپ نے رحم کیا ہے تو ہم نے تجھے کلیم اللہ بنا دیا ہے۔ یہ جو ہم نے سعادت بخشی ہے اس وجہ سے کہ آپ کے اندر رحم کرنے کا مادہ کوٹ کوٹ کے ہم نے بھر دیا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حسنین کریمین کو پیار فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسن پاک کے سر کا بوسہ لے رہے تھے، شفقت فرما رہے تھے، تو ایک قبیلہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے سردار نے کہا آپ اتنا مہربانی اور شفقت کرتے ہیں بچوں پر، ہم تو ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، اور آپ اتنا پیار کرتے ہیں، ان کے بوسے لے رہے ہیں۔ وہ حیرت کا انہوں نے اظہار کیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے دل میں رحمت ہوتی ہے اور اسی کے اندر رحم کرنے کا مادہ موجود ہوتا ہے۔ اب اگر تمہارے سینوں میں رحمت نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جو ہے خط لکھا اور ایک آدمی کو وہ خط دیا، اس کے اوپر کسی عہدے کی تعیناتی تھی، یعنی آپ نے کسی کو عہدہ دیا۔ اب جس آدمی کو عہدہ عطا فرمایا تو اس کو وہ خط دے دیا جس میں تحریر مقرر تھی کہ ہم تجھے فلاں عہدہ دے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھ جاتا ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پیار کیا، اس سے محبت کی، اس کے سر کو بوسے دیے اور لطف بخشا۔
جب اس بچے سے پیار کیا نا تو وہ جو شخص ساتھ بیٹھا تھا اس نے کہا حضرت میرے تو 10 بچے ہیں، میں تو ان کو قریب نہیں بیٹھنے دیتا، اور آپ اپنے بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا خوش اور ان کے سر کا بوسہ لے رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی سنت تھی کہ حسنین کریمین آتے تو آپ اپنا ناک مبارک ان کے سر پہ رکھ کے خوشبو سونگا کرتے تھے، فرماتے یہ جنت کے پھول ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام و حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی، آپ جلال میں آگے فرمایا یہ جو تحریر میں نے لکھ کے دیا ہے اس کو پھاڑ دو، جو اپنی اولاد پر رحم نہیں کرتا وہ رعیت پر کیسے رحم کرے گا؟ ایسا شخص کسی عہدے کے قابل نہیں ہوتا۔ جس کے اندر رحمت کرنے کا، رحم کرنے کا مادہ نہ ہو، جس کا دل نرم نہ ہو، جو مخلوق خدا کے غم اور دکھ میں ترسے نہ، تڑپے نہ، اس کو بے چینی نہ ہو، وہ کسی عہدے کا قائل نہیں ہوتا۔ عہدے کے قائل وہی ہوتے ہیں جو شان رحمت للعالمین سے وافر حصہ لیے ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، جانے جانا جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ کریمی دیکھیں، کریم تو کریم ہی ہوتا ہے نا۔ اب دیکھیں نا، اب ایک جانور ہے، ایک کتی اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ محبوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے فرمایا جمیل کہاں ہو؟ جمیل بن سراقہ محبوب کے صحابی ہیں، سراقہ کے بیٹے ہیں، آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، جب تک سارا قافلہ لشکر گزر نہ جائے نا آپ نے نہیں ہٹنا، کیونکہ کوئی اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اور وہ کھڑے رہے جب تک سارا قافلہ گزر نہیں گیا۔ یعنی محبوب علیہ السلام انسان تو انسان، جانوروں کا بھی اتنا خیال فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، خانہ کعبے کی چابی محبوب کو نہیں دی۔ میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آئے گا یہ چابی جس کو چاہوں گا وہ دوں گا، اور جس وقت وہ آپ مکہ شریف تشریف لائے آپ نے فرمایا کہاں ہے عثمان بن طلحہ، کہاں ہے؟ تو سامنے آیا لرزتے ہوئے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ نے کہا آپ کریم ابن کریم ہیں، اور جو کریم ہوتے ہیں ان سے کرم کے سوا کوئی اور امید نہیں رکھی جا سکتی۔ آپ نے کلمہ پڑھایا اور فرمایا یہ چابی ہم تمہیں دیتے ہیں، قیامت تک یہ تمہاری نسل کے پاس رہے گا۔ عزیزان محترم، حضرت انس سے روایت ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نبینا شخص کا ہاتھ پکڑ کر اس کو 40 قدم لے کر چلے گا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے ایک مقام پر محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص نبینا شخص کو مسجد یا اس کے گھر یا کسی کام کے لیے لے کے جاتا ہے اس پر اللہ رحمت بھیجتا رہتا ہے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا محبوب علیہ السلام نے کہ جو کسی نبینا شخص پر رحم کر کے اس کو راستہ کراس کرواتا ہے یا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو منزل تک لے کے جاتا ہے، اللہ اسے جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ، نبینا شخص کا ہاتھ پکڑا کرو اور اس کی مدد کیا کرو کیونکہ یہ صدقہ ہے۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی نبینا شخص کو ہاتھ پکڑ کے منزل تک پہنچاتا ہے اللہ اس کے پچھلے اگلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں شب معراج میں نے ایک محل دیکھا، 7 محل دیکھے، اور ہر محل کا فاصلہ مشرق سے مغرب جتنا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کے لیے ہے؟ تو مجھے جواب ملا یہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو نابینا آدمی کو لے کر 7 قدم چلتا ہے اس کی مدد کرنے کے لیے۔ میں نے عرض کی میرے مالک میں اپنی امت کو یہ بات بتا دوں؟ اب یہ دیکھیں رحمت کی بات ہے، لوگوں کی مدد کرنے کی بات ہے، تعاون کرنے کی بات ہے، محبوب بتا رہے ہیں، اور پھر ترغیب دلا رہے ہیں کہ جو آدمی کسی کمزور کو، نابینا کو، معذور کو اس کی مدد کرے گا، اس کو منزل تک پہنچائے گا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالی جنت میں مکان بھی دے گا، گناہوں کی بخشش بھی ہوگی، اور وہ جو ہے جنت بھی واجب ہو جائے گی، جہنم سے بھی آزاد ہو جائے گا۔ یہ ساری احادیث مبارکہ ہیں جن کا خلاصہ اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے سامنے چھری تیز کرنے سے بھی منع فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ جانور کے سامنے چھری تیز کرا تھا، آپ نے اس کو 2 کوڑے مارے، اور ہمیں تو نہیں جانتا کہ جانے جانا جانے عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تصوف کی کتاب کے اندر میں پڑھ رہا تھا، وہ نشان بھی میں نے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ ایک شخص تھا جو درجہ ولایت پر فائز تھا، اس کی ولایت کے 400 چرچے تھے، روحانیت کی اس کی مشہوری تھی
کہ جی روحانیت کا یہ اعلیٰ مقام رکھتا ہے، اعلیٰ درجے پر فیض تھا، اولیاء اللہ میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے گائے قربان کی، گائے کو ذبح کیا، اور گائے کے بچے کے سامنے، بچڑے کے سامنے گائے کو ذبح کیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو گائے کا بچہ تھا اس کے سامنے اس کی ماں ذبح ہوئی، اور اس بچے پر کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی۔ تو اس ولی نے وہ محسوس نہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کو سلب کر دیا اور اس کے مقام کو اس ولایت سے نیچے گرا دیا، ولایت بھی لے لی، اور اس حد درجے تک اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو سزا دی کہ وہ اس کا دماغی توازن بھی درست نہ رہا، اور بچے اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ وہ جہاں بھی جاتا تھا یا تو درجہ ولایت پہ تھا، لوگ عزت و تکریم سے اس کو دیکھتے تھے۔ اب چونکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو اس نے ترک کیا ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کو ترک کیا تو درجہ ولایت سے وہ فارغ ہو گیا۔ یہاں تو پیری مریدی کے روپ میں سارے احکامات کو ترک کیا جاتا ہے۔ شریعت کا تمسخر اور مذاق اڑانے والے بھی مارکیٹ کے اندر آپ کو صوفی اور پیر نظر آتے ہیں۔ کبھی ان کو سامنے یہ باتیں رکھنی چاہیے کہ جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کا انکار کرے تو درجہ ولایت سے وہ فارغ ہو جاتا ہے۔ اور یہ جہاں جاتا نا، لوگ بچے اس کا طنز کرتے، مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ایک جگہ پہ وہ گزرا، درخت کے نیچے اس نے قیام کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے گھونسلے سے نیچے گرے پڑے ہیں۔ تو اس نے ان پر ترس کھاتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے ان کو اٹھایا اور گھونسلے کے اندر دوبارہ رکھ دیا۔ اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو گیا اور مقام ولایت عطا کر مقام صدیقیت پر فائز فرما دیا۔ یہ ہے رحم کرنے کی ایک واضح دلیل کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت للعالمینی سے جس کو حصہ ملتا ہے وہ جانوروں پر بھی رحم کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحم فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، امام کمال الدین، جس کو امام دمیری، علامہ دمیری علیہ رحمہ کہتے ہیں، جنہوں نے حیات الحیوان لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں حضرت شیخ شبلی جب دنیا سے چلے گئے نا تو کسی اہل دل نے اس کی قبر پہ مراقبہ کیا اور پوچھا، اے شبلی بتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سلوک کیا تیرے ساتھ؟ انہوں نے کہا میں اللہ کے سامنے پیش ہوا، میرے نمازیں بھی تھیں، روزے بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھے، حج بھی تھے، سارے مقامات اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس لیے بخشا کہ ایک دن میں نے ایک بلی کو دیکھا کہ وہ سردی کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو سردی لگ رہی ہے، میں نے اس کو اپنی پوستین کے اندر چھپا لیا، وہ جو میں نے اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا اس کے اندر چھپا لیا۔ بس اس ادا کو دیکھ کے اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ رحم کرنے سے اصل میں کبھی آپ غور کریں نا کہ رحم کا تعلق ہے رحمت للعالمین سے، سرکار کی رحمت سے تعلق رکھتا ہے نا، تو جو سرکار کی رحمت سے تعلق رکھتا ہوگا، جس کو شان رحمت للعالمین سے حصہ ملتا ہے نا، وہی رحم دل ہوتا ہے، وہی لوگوں پر رحمت کرنے والا ہے، وہی شفقت کا پیکر ہوتا ہے۔ سید احمد رفاعی علیہ رحمہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ سارے لوگ جانتے ہیں، یہ وہ شخصیت ہیں جن کو جانے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزہ مبارک سے ہاتھ باہر نکال کے شرف بخشا تھا، اپنی دست بوسی کا موقع عطا فرمایا تھا۔ یہ وہ احمد رفاعی ہے جس کو اپنے صاحب نے اس بات کو لکھا ہے۔ وہ احمد رفاعی، صوفی کا دل نرم ہوتا ہے، وہ رحمت کا مرکز ہوتا ہے، رحمت کا پیکر ہوتا ہے، کیونکہ ہر وقت وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتا ہے، بلکہ ہر وقت اپنی نگاہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو رکھتا ہے، محبوب کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، خیال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں گم رہتا ہے۔ تو آپ آرام کر رہے تھے، جمعہ پڑھ کے آئے نا، آپ لیٹے تو بلی ایک آئی، وہ آ کے آپ نے وہ جو جبہ پہنا ہوا تھا نا اس کی آستین کے اوپر آ کے اس نے سر رکھا، بلی سو گئی۔ وہ احمد رفاعی جب اٹھے نا، آپ ہوتے تو ڈنڈے مارتے اس کو اور کہتے جی یہ بلی کیوں آ کے سو گئی، بیٹھی کیوں ہے میرے ساتھ، سوئی کیوں ہے؟ احمد رفاعی تھا جس کو رحمت للعالمین نے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ مبارک نکال کے ہاتھ چومنے کا موقع نصیب فرمایا تھا۔ انہوں نے محبوب کے ہاتھ کو چوما ہے۔ وہ احمد رفاعی، اس نے جب دیکھا نا کہ اگر میں بلی کو اٹھاؤں گا اس کی نیند خراب ہوگی، کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، آپ نے کینچی سے آستین کو کاٹ ڈالا، بلی سوتی رہی، اور جب بلی اٹھ کے چلی گئی پھر اس کو جا کے دوبارہ سی دیا، پر بلی کو تکلیف نہیں دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ بخاری شریف کی حدیث پاک کو اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ ایک طائفہ جو ہر وقت برے کاموں میں رہتی تھی، اس وقت بھی وہ کسی اچھے کام کے لیے نہیں جا رہی تھی، مگر ایک کتے کو دیکھا پیاس سے تڑپ رہا ہے، اپنی جوتی کا ڈول بنا کے اپنے موزے سے پانی بھر کے اس کو پانی پلایا، اللہ کو یہ ادا پسند آئی تو جنت ہی کر دیا۔
ایک اہم بات جو آج کے نام نہاد صوفی ہیں نا، ان کی نظر کرنا چاہتا ہوں دعا لینے کے لیے اور توجہ دلانے کے لیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ تصوف آج سے نہیں ہے، یہ باقی انبیاء کے جو امتی ہیں ان کے اندر بھی تصوف تھا، وہ بھی صاحب کرامت ہے، نہ ہوتے تو آصف بن برقیہ نے کیسے تخت بلقیس کو بلایا تھا، حاضر کیا تھا۔ بہرحال کیونکہ وہ موضوع نہیں ہے کرامت اولیاء کا قرآن سے ثابت کرنا، جو تعلیمات ہیں اس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک صوفی ہے، تصوف کا اس نے لباس پہنا ہوا ہے اور شکل و صورت سے پتہ چلتا ہے یہ صوفی ہے، اور دماغ کے اندر اس نے یہ ایک پروگرام بٹھایا ہوا ہے کہ جی میں صوفی ہوں، جیسے آج کل کڑے پہن لیے، شکل بنا لی، دور سے لگتا ہے یہ درویش ہے، وہ واسطہ پڑے تو پتہ چلتا ہے درویش نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ ایسے ہی کئی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو وہ جو صوفی تھا، نام نہاد اپنے آپ کو صوفی کہتا تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا۔ تو ایک کتے نے جب دیکھا کہ یہ کھانا کھا رہا ہے، تو وہ کتا جب اس صوفی کے قریب آیا تو صوفی صاحب کو غصہ آیا، اس نے پتھر اٹھا کے اس کو مارا، اس کی ٹانگ توڑ دی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اکثر لنگر خانوں میں خدام کھڑے ہوتے ہیں نا، ان کو کوئی کہہ دے پانی پلا دو، کہتے آپ اٹھ کے پی لیں، اور ویسے ان کی جبے کبے اور دستاریں اور داڑھی اور زلفیں دیکھ لو تو پتہ چلتا ہے یہ اپنے وقت کے پتہ نہیں کون سا عہدہ رکھنے والی شخصیت۔ کئی جگہ پہ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں، آخر خانقاہ سے تعلق ہے، جانتے تو ہیں نا، سب کو جانا بھی ہوتا ہے، اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے کہ وہ ہر سختی لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ بھی جو ترک کر دیتے ہیں، ہر غصے کو ترک کر دیتے ہیں، مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے کہ ان کو راضی کروں گا تو خدا راضی ہو جائے گا۔ اب جیسے ہی اس نے کتے کو وہ پتھر مارا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ اب وہ کتا سیدھا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا اور جا کے کہا کہ مجھے اسے قصاص لے کے دیں، مجھے جو میری اس نے ٹانگ توڑی ہے نا، مجھے میرا مطالبہ ہے کہ مجھے قصاص دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے طلب کر لیا۔ اب یہ کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اس کتے کو روزانہ 1 روٹی کھلاؤں گا، 2 کھلاؤں گا، 3 کھلاؤں گا۔ کتے نے کہا مجھے روٹی کی ضرورت نہیں ہے، اے سلیمان علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، بس میری ایک خواہش ہے، وہ یہ ہے، میرا ایک سوال ہے کہ اس شخص کو کہو کہ اپنے دماغ سے تصوف نکال دے، کیونکہ اس کے تصوف نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تو اس کو صوفی اور ولی سمجھ کے قریب آیا ہوں، اس نے پتھر مارا ہے۔ صوفی اپنے در پہ آنے والوں کو پتھر نہیں مارا کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ توجہ ہے آپ کی؟ تو یہ باتیں یاد رکھنا، صوفی اپنے در پہ آنے والوں کو پتھر نہیں، بالخصوص جب دسترخوان چل رہا ہو، لنگر لوگوں کو پیش کیا جائے، اس وقت کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں۔ یہ میری بات کو لکھ لیں اور ہر صوفی تک پہنچائیں اور ان کو بتائیں کہ یہ صوفی جو ہوتا ہے، وہ کتے نے کہا کہ اس کو دماغ سے تصوف نکال دے، تصوف کا دعویٰ کرتا ہے اور گھر پہ آنے والوں کو پتھر مارتا ہے، اور بالخصوص جب دسترخوان بچھا ہوا ہو، تو ایسا صوفی نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھے، نہ ہی اس کو کوئی دھوکے میں آ کے کوئی اس کے قریب ہو اور پتھر کھا کے چلا جائے۔ عزیزان محترم، سلطان محمود غزنوی کے والد سلطان سبکتگین عام آدمی تھے، کوئی بادشاہ نہیں تھے، کوئی سلطان تو بعد میں بنے، کسی کے پاس ملازمت کرتے تھے، شکار کے شوقین تھے، جن کے پاس ملازمت کرتے تھے ان کو کہتے تھے مجھے ہفتے میں 1 دن آپ نے شکار کی اجازت دینی ہے، میں شکار کرنے جاؤں گا۔ تو یہ سبکتگین جب جاتے ہیں شکار کرنے کے لیے، اپنے گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتے ہیں، ایک گھوڑا خاص شکار کے لیے رکھا ہوا ہے، جنگل میں بہت دور چلے جاتے ہیں، میلوں دور چلے جاتے ہیں، وہاں ایک چھوٹا سا ہرنی کا بچہ ملتا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں اور لے آتے ہیں، اور چونکہ سورج ڈوبنے والا تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، تو یہ بڑی تیزی سے وہاں سے چلتے ہیں اور کئی سینکڑوں میل سفر کر کے کنویں کے پاس آ کے آبادی کے قریب رکتے ہیں کہ تاکہ میں منہ وغیرہ دھوں، وضو کر لوں۔ اب منہ دھونے کے لیے، فریش ہونے کے لیے جب وہ رکتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے ایک ہرنی آئی ہے، سانس اس کا پھولا ہوا ہے۔ آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ جو میں بچہ اٹھا کے لایا ہوں یہ اس کا ہے، یہ ماں ہے، اس کی مامتا تڑپ رہی ہے، یہ میرا بچہ، اور وہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور وہ اس سوالیہ نگاہ سے سبکتگین کو دیکھ رہی ہے کہ یہ میرے چھوٹے سے بچے کو واپس کر دے۔ تو سبکتگین کو رحم آ گیا کہ ساری زندگی شکار کیا، یار چھوڑو، سفر کو چھوڑو، یہ تنگی کو چھوڑو،
یہ تکلیف کو چھوڑو، چلو اس کو ساری زندگی شکار کیا، اس ماں کو بچہ واپس کر دو۔ وہ ماں کو بچہ واپس کر دیا۔ عام مزدور آدمی، عام شخص رات کو سوتا ہے، جانے جانا جانے عالم مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سبکتگین، آج تو نے ہرنی پر، جانور پر جو رحم کیا ہے، یہ تیری ادا ہمیں پسند آئی ہے۔ میں تاجدار مدینہ سرور سینہ جانے جانا جانے عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بادشاہی کا تاج پہنانے کے لیے ہوں۔ پہلے دنیا تمہیں عام غریب اور مزدور جانتی تھی، اب قیامت تک لوگ تمہیں سلطان سبکتگین کے نام سے جانیں گے۔ اب اندازہ لگائیں کہ رحمت للعالمین کی ذات سے رحم مخلوق پر کرنے والوں کا کتنا تعلق جڑا ہوا ہے۔ تو مجھے یہ کہنے میں تردد نہیں ہے کہ جس کے اندر شفقت ہی شفقت، رحمت ہی رحمت جتنی ہوگی اتنا اس کا تعلق محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے قریب کا ہوگا، کیونکہ وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق رکھنے والے اتنے ہی رحیم طبع ہوتے ہیں، کریم الطبع ہوتے ہیں، اتنا ہی شفقت کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ شفقت یا مخلوق خدا کے اوپر رحمت کرنا، ان سے محبت سے پیش آنا، یہ اپنے باس کی بات نہیں ہے۔ وہ والضحیٰ کے چہرے والے محبوب سے، واللیل کی زلفوں والے محبوب سے، ما زغ البصر وما طغیٰ کی کاجل والی آنکھوں والے محبوب سے، ید اللہ والے ہاتھوں والے محبوب سے فیوز و برکات نصیب ہوتے ہیں، قرب کا ایک مقام ملتا ہے۔ جن کو قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتا ہے ان کے دل رحم دل ہوتے ہیں، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کے دل محبت و شفقت کا مرکز ہوتے ہیں۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج اس رمضان المبارک کی مقدس گھڑیوں میں ہم محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں، باری تعالیٰ ہمیں بھی شان رحمت للعالمین میں سے اپنے محبوب کی ذات ببرکات سے فیض و برکات اور نگاہ ناز کا وافر حصہ عطا فرما۔ آمین آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔